أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. 28ویں پارے میں سورت مجادلہ تھا. سورت تحریم 9 مکمل صورتیں شامل ہیں. سورت مجادلہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے کردار کی وضاحت. رکوع نمبر 1 حزب اللہ کا طرز عمل. پہلے رکوع میں حزب اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ اس میں شامل ہر فرد اختلاف رائے کا اظہار اس فارم پر کرتا ہے جسے اختلافات حل کرنے کا اختیار ہوتا ہے. کسی دوسری سطح پر اختلاف کا بیان اجتماعیت میں انتشار پیدا کرتا ہے. ایک خاتون حضرت خلہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اظہار کر لیا، یعنی قسم کھا کر کہا کہ تم میرے لیے ماں کی محترم ہو. دور جاہلیت میں اظہار کرنے سے ایک شخص کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی. حضرت خلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے شوہر بوڑھے اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، پورا خاندان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، آپ اس مسئلے میں کوئی رعایت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی شریعت میں اس مسئلے کے بارے میں ہدایت نہیں آئی، فی الحال اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو. بجائے اس کے کہ وہ خاتون کہیں اور جا کر شکایت کرتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ادب و احترام کا پورا لحاظ کرتے ہوئے بحث کرتی رہیں. اللہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور زہار کے حوالے سے شریعت کی ہدایت عطا فرما دی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور کفارہ ادا کر کے شوہر بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے. رکوع نمبر 2 حزب الشیطان کی حرکتیں. دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حزب الشیطان یعنی منافقین اپنے اختلاف کو با اختیار فارم پر بیان کرنے کی بجائے دیگر لوگوں میں بیان کرتے ہیں. نجوا یعنی خفیہ سرگوشیوں کے ذریعے ان کا مقصد جماعت میں بے چینی اور انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے. ان سرگوشیوں کے ذریعے وہ دوسروں کو گناہ، زیادتی اور قیادت کے احکامات کے خلاف ورزی کا مشورہ دیتے ہیں. دینی اجتماع کے دوران ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، اشاروں سے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کر اجتماع کی کارروائی پر طنز کرتے ہیں. دبے الفاظ میں نازیبہ کلمات ادا کر کے کارروائی کے اثرات کو زائل کرنا چاہتے ہیں. اجتماع ختم ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تاکہ اگر کسی ساتھی پر اجتماع کی کارروائی کا اثر ہوا ہو تو اسے زائل کر کے جائیں. ایسے بدبختوں کے لیے بدترین عذاب ہے. مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ جب حکم دیا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو ایسا کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. جب مجلس برخاست ہو تو فوراً اٹھ جایا کرو، اللہ تمہارے درجات بلند فرما دے گا. رکوع نمبر 3 منافقانہ اور مومنانہ طرز عمل. تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ منافقین دین کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تاہم اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو یہ ان سے کوئی رعایت حاصل کر سکیں. البتہ منافقین نہ اہل حق سے مخلص ہوتے ہیں اور نہ ہی دشمنان حق سے. ان کی اولین ترجیح اپنے مال، جان اور اولاد کی حفاظت ہوتی ہے. روز قیامت مال اور اولاد انہیں عذاب سے بچا نہ سکیں گے. جب ان سے باز پرس کی جاتی ہے کہ مخالفین حق سے کیوں دوستی رکھتے ہو تو جھوٹی قسم کھا کر کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں. شیطان نے انہیں پوری طرح سے گھیر لیا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. شیطان کی یہ جماعت ذلیل ہو کر رہے گی کیونکہ اللہ نے طے فرما دیا ہے آخر غلبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. سچے مومن ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے جو دین کے دشمن ہیں، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا کوئی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. سورۃ حشر باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان. رکوع نمبر 1 یہود کی ذلت اور مہاجرین و انصار کی تحسین. یہودی قبیلہ بنو نذیر نے غزوہ احد کے موقع پر میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی. ان جرائم کی سزا دینے کے لیے جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں کو گھیراؤ کیا تو انہوں نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے. اس رکوع میں حکم دیا گیا کہ بغیر جنگ کے دشمن سے حاصل ہونے والے مال پر غنیمت کا نہیں بلکہ فی کا اطلاق ہوگا. مال فی مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ کل کا کل مستحقین پر خرچ ہوگا تاکہ دولت کی گردش صرف امراء کے درمیان نہ ہو بلکہ اسے محرومین تک بھی پہنچا دیا جائے. رکوع نمبر 2 منافقین کا شیطانی طرز عمل. غزوہ بنو نذیر سے قبل منافقین نے بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ جنگ ہو یا جلا وطنی ہم ہر صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے. مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ جھوٹے اور بزدل منافقین کسی بھی صورت میں یہود کا ساتھ نہ دیں گے، وہ یہود کے ساتھ شیطان والا کردار ادا کر رہے ہیں. شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے. جب انسان یہ جرم کر بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے جرم سے اعلان برات کرتا ہے. روز قیامت جرم کرنے اور جرم پر اکسانے والے دونوں کا بدترین
بہترین انجام ہوگا۔ رکوع نمبر 3، اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ تیسرے رکوع میں ہر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کل یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، توشہ آخرت کے لیے مال اور جان کی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ انسان کی عظمت دراصل اس روح ربانی کی وجہ سے ہے جو انسان کے جسمانی وجود میں ڈال دی گئی ہے۔ اس روح کی غذا اور تسکین اللہ کا ذکر ہے۔ جو بد نصیب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنی روح کو مجروح کر کے خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب وہ انسان محض انسان نہیں بلکہ ایک حیوان بن جاتا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ اگر قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ اللہ کے رعب سے پھٹ کر ذرات کی صورت میں بکھر جاتا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 143 میں یہی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کی بیان کی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ گویا کلام ربانی کی وہی تاثیر ہے جو تجلی ذات ربانی کی ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ کی عظمت و جلال کی کئی شانیں بیان کی گئیں۔ سورۃ ممتحنہ، حق کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی تلقین، اہل باطل سے ہمدردی راہ حق سے دور کر دے گی۔ رکوع نمبر 1، یہ سورت مبارکہ ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ منصوبہ خفیہ رہے، مسلمان اچانک مکہ پہنچ جائیں، اہل مکہ کو مقابلے کی تیاری کا موقع نہ ملے اور بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع کے اہل خانہ مکہ میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دے تاکہ وہ ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ انہوں نے سرداران قریش کو ایک خط کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع دینے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کوشش کی اطلاع ہو گئی۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت حاتب کو متوجہ کیا گیا کہ حق کے دشمنوں سے ہمدردی انسان کو راہ حق سے دور کر دے گی۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہا کہ ہم تم سے اس وقت تک کے لیے اعلان بیزاری کرتے ہیں جب تک تم اللہ پر خالص توحید کے ساتھ ایمان نہیں لے آتے۔ اللہ ہمیں اس طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2، خواتین کی بیعت۔ اس رکوع میں اجازت دی گئی کہ ایسے کافر جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش یا مہم میں شریک نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے عناصر سے ہرگز دوستی نہ کی جائے جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور مہمات میں شریک ہوتے ہیں۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نکاح کا معاملہ بھی جائز نہیں۔ مسلمان عورت کا مشرک شوہر سے نکاح ٹوٹ چکا ہے، اسی طرح مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ مشرک بیوی کو آزاد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مومن خواتین سے اس عہد پر بیعت لیں کہ وہ شرک، چوری، زنا، اپنی اولادوں کو قتل اور بدکاری کی تہمت لگانے کا جرم نہیں کریں گی، معروف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین دونوں سے بیعت لی تاکہ امت کے لیے جماعت سازی کی حوالے سے ایک مسنون اساس فراہم ہو جائے۔ سورۃ الصف، جہاد قتال فی سبیل اللہ کا بیان۔ رکوع نمبر 1، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے سب کچھ لگا دو۔ پہلے رکوع میں اہل ایمان کو جھنجھوڑا گیا کہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یہ روش اللہ کو بیزار کرنے والی ہے، تمہارا یہ دعویٰ تمہیں کافروں سے جدا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کھٹن جد و جہد کرتے رہے اور تم نے محض تسبیح و تمہید ہی کو اعلیٰ نیکی سمجھ رکھا ہے۔ مسلمانوں سے تو اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ لگا دیں، یہاں تک کہ جان قربان کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ رکوع نمبر 2، جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا راستہ۔ ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا۔ اس رکوع میں رہنمائی دی گئی کہ آخرت میں دردناک عذاب سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور تمہیں روز قیامت جنت کے رہنے والے باغات میں پاکیزہ محل عطا فرمائے گا۔ خلوص سے غلبہ دین کے جد و جہد کرنے والوں کی کاوشوں کو دنیا میں بھی باور کرائے گا اور غلبہ دین کی منزل حاصل ہوگی۔ سورۃ جمعہ، حکمت و احکامات جمعہ۔ رکوع نمبر 1، تربیت کا نبوی طریقہ کار بذریعہ قرآن۔ پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی طریقہ کار بیان ہوا کہ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حزب اللہ تیار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر محض 21 برس کے عرصے میں دین حق کو غالب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات سے لوگوں کو متوجہ کیا، جو متوجہ ہوئے ان کے دلوں میں قرآن اتار کر ان کا تزکیہ کیا۔ جب ان میں اللہ کی حکمت، محبت اور فکر آخرت پیدا ہوئی تو انہیں اللہ کے احکامات سکھائے، بعد ازاں احکامات کی حکمت سکھا کر انہیں دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے خاطر ثابت کر دیا۔ آج ہمیں بھی غلبہ دین کے لیے اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا۔ رکوع نمبر 2، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کی ممانعت۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ جمعے کے دن جب اجتماع جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہر قسم کا کاروبار اور تیزی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہر کاروبار کو ترک کر دو۔ اللہ کے حکم پر عمل سے جو اجر ملے گا وہ کاروبار کے فوائد سے بہتر ہے۔ جید علماء کا فتویٰ ہے جمعے کے روز پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک کاروبار کرنا حرام ہے۔ ہاں، جب نماز ختم ہو جائے تو تم دوبارہ کاروبار کر سکتے ہو، اس دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
سورۃ منافقون، منافقت کی حقیقت کا بیان۔ رکوع نمبر 1، مرض نفاق کے مدارج اور ہلاکت خیزی۔ پہلے رکوع میں مرض نفاق کے 4 مدارج بیان کیے گئے ہیں۔ دینی تقاضوں کی ادائیگی سے گریز کے لیے جھوٹے بہانے کرنا، بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، دوسروں کو مال و جان کی قربانی دینے سے روکنا، دین کے لیے قربانیاں دینے والوں سے دشمنی کرنا۔ دشمنی کی شدت یہ ہے کہ ایک موقع پر منافقین نے کہا کہ ہم عزت والے مدینے سے نعوذ باللہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ جواب دیا گیا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، جبکہ ذلت اور رسوائی منافقین ہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ رکوع نمبر 2، منافقت کا سبب حفاظتی تدبیر اور علاج۔ منافقت کا سبب ہے مال اور اولاد کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ کے احکام سے غافل کر دے۔ حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھے اور اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اللہ کی اطاعت میں کمی تو نہیں آ رہی۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس معاملے میں تاخیر کرے اور جب موت کا فرشتہ آ جائے تو التجا کرے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں نیک بن جاؤں اور تیری راہ میں مال لگاؤں۔ موت کا علم طاری ہونے کے بعد ایسی التجا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہمیں موت کا وقت آنے سے پہلے اپنے دین کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ التغابن، ایمان کی حقیقت کا بیان۔ رکوع نمبر 1، ہار اور جیت کا اصل مقصد۔ پہلے رکوع میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے دنیا انسانوں کے استفادہ کے لیے بنائی ہے اور اللہ انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کے لیے جمع فرمائے گا۔ ماضی میں جب یہ حقیقت رسولوں نے قوموں کو بتائی تو قوموں نے رسولوں کی دعوت یہ اعتراض کر کے جھٹلائی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ اللہ نے ان قوموں کو ذلت و آمیز رسوائی دے کر عبرت بنا دیا۔ ان قوموں کے لیے بڑے عذاب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ رکوع نمبر 2، ایمان کے فکر و عمل پر اثرات۔ دوسرے رکوع میں انسان کے فکر اور طرز عمل پر ایمان کے اثرات کا بیان ہے۔ بندہ مومن وارد ہونے والے حالات کو من جانب اللہ سمجھتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ اس کے اعمال اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں۔ اس کا بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے۔ وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوتا ہے۔ سورۃ الطلاق، طلاق کے حوالے سے ہدایت کا بیان۔ رکوع نمبر 1، تقوی کے انعامات۔ پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے انعامات کا بیان ہے۔ گھر کے جملہ معاملات کی اصل روح تقوی یعنی خدا خوفی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے مشکلات میں آسانی کی راہ نکل آتی ہے، اسے وہاں سے رزق اور نعمتیں دیتا ہے اللہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، نہ صرف اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے بلکہ اسے شاندار اجر سے نوازتا ہے۔ رکوع نمبر 2، نافرمانوں کا برا انجام۔ ماضی میں سرکش قوموں کی اللہ نے شدید پکڑ کی اور آخرت میں بھی انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، خاص طور پر خاندانی معاملات جن کے بارے میں تفصیلی ہدایات نازل ہوئی ہیں میں اللہ کی اطاعت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہم اہل ایمان پاکستان کی اس حوالے سے بہت بڑی محرومی ہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ہمارے آئلی قوانین کی شریعت کے مطابق تھے۔ سورۃ التحریم، خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات۔ رکوع نمبر 1، شوہر بیوی اور سربراہ خاندان کے لیے ہدایات۔ پہلے رکوع میں شوہر بیوی اور سربراہ خاندان کو خاندانی زندگی کے حوالے سے ہدایات دی گئی۔ شوہر کو تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کی محبت میں اتنا نہ مغلوب ہو کہ اسے خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات ہی کا پاس نہ کرے۔ بیوی کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے اور خاندان کے نظام کو اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے اس کی اطاعت کرے۔ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے خاندان کی مادی ضروریات پورے کرنے کا اہتمام کرے وہیں ان کی اخلاقی روحانی تربیت کر کے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کرے۔ سب سے پہلے خود عمل کر کے اپنی ذات کو ایک نمونہ بنائے۔ رکوع نمبر 2، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ اس رکوع میں مومنوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں، بالکل خالص توبہ۔ خالص توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر سچی ندامت ہو، عہد کیا جائے کہ آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو لٹا دیا جائے یا اسے معاف کرا لیا جائے، اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی معافی حاصل کی جائے۔ اپنی جان کو اللہ کی بندگی میں ایسے کھپا دیا جائے جیسے اس کے گناہوں میں ملوث ہو کر خوب لذت حاصل کی تھی۔ مزید ارشاد ہوا کہ دنیا میں خاندان کا نظام خوشگوار ماحول میں قائم رکھنے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع کیا جائے۔ البتہ روز قیامت بیوی شوہر کے تابع نہ ہوگی، وہ زیادہ خیر کے کام کر کے شوہر سے آگے نکل سکتی ہے۔ گویا اخلاقی لحاظ سے عورت کا علیحدہ تشخص ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جنتی ہیں جبکہ ان کی دونوں بیویاں جہنمی ہیں۔ فرعون بدبخت جہنم میں ہوگا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جنت میں۔ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے سب جنت میں ہوں گے۔